بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے اور یہ خوبی رکھی ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کو لیجئے اور اس ایک آیت اگرچہ آپ کے دیکھنے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہو، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھیے تو ایک سمندر ہے۔ اس ایک آیت کو اگر آپ زندگی کا دستور بنا لیں تو آپ کی زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی۔ میں نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی ہے خطبے کے اندر، اس آیت کی بھی یہی حالت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑی خرابی کو بیان فرمایا ہے۔ وہ بہت بڑی بیماری وہ ہے جو ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی لانے والی۔ اللہ نے سب سے پہلے تو بیماری کی تشخیص کی، بیماری بتلایا کہ اے لوگو تمہاری یہ بیماری ہے، اور پھر اس بیماری کا علاج بھی اسی آیت میں بتلا دیا۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اگر ہم آج کی اس مجلس میں ان دو باتوں کو سمجھ لیں اور دل میں بیٹھا لیں اور دل میں بسا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ بیماری کیا ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے لوگو تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری فلاح، ہماری بہبود، ہم ہر وقت دنیا کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ترقی کر جائیں، دنیاوی اعتبار سے دولت مند بن جائیں، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ آرام و راحت مل جائے۔ تو بیماری یہ ہے کہ ہماری سوچ، فکر، سب کچھ یہ ساری کی ساری کوششیں دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ جس دنیا کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر صبح تک کوشش کرتے رہتے ہیں، اس دنیا کی حالت یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز پائیدار نہیں، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں کی زندگی فانی، یہ دنیا فانی، اس دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اور یہی نہیں، ہم جس خوشی کے لیے، جس آرام و راحت کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں، یہ آرام و راحت بھی اس دنیا کے اندر فانی ہے اور ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ پورے طور پر نہ ہم اس دنیا میں خوشی حاصل کر سکتے ہیں، نہ پورے طور پر ہم اس دنیا میں آرام و راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر غم اور دکھ اور تکلیف ہو وہ بھی اس دنیا میں کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم، اس کائنات کے اندر تین عالم بنائے۔ ایک عالم وہ ہے جس کو عالم جنت کہتے ہیں۔ جنت کی حالت یہ ہے کہ وہاں پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت اس کا کوئی گزر نہیں ہے۔ وہاں صرف اور صرف آرام، راحت، سکون، اطمینان اور اعلیٰ درجے کی مکمل اور کامل خوشی، کامل آرام و راحت، سب کچھ وہاں کی کامل ہے۔ دوسرا عالم ہے عالم دوزخ۔ عالم دوزخ وہ عالم ہے کہ جہاں صرف دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت ہے، آرام و راحت اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور تیسرا عالم عالم دنیا ہے، جہاں راحت بھی ہے، جہاں پریشانی بھی ہے، جہاں بیماری بھی ہے، جہاں صحت بھی ہے، ساری چیزیں مل جل کر چلتی ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہم جس آرام کے لیے اور جس خوشی کے لیے تن من دھن لگائے ہوئے ہیں، حالت یہ ہے کہ وہ آرام، راحت، وہ خوشی اس دنیا میں کامل نہیں۔ بڑا اچھا واقعہ ہے، پتہ نہیں یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال بہت عبرت ہے اس واقعے کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں، میرے لیے ایک دعا کر دیجئے گا۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا یہ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرام دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آرام دے دے، کتنا آرام دے دے؟ بتاؤ کس کے جیسا بننا چاہتے ہو؟ کوئی آدمی کی نشاندہی کر دو، میں اللہ سے کہوں گا کہ فلاں آدمی کو فلاں آدمی کے جیسا بنا دیجئے۔ کہا اب اتنا ڈھونڈنے کہاں جاؤں، کون آرام میں ہے، کون خوشی میں ہے، کون پریشانی میں ہے، اتنا کہاں ڈھونڈوں؟ بس آپ اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ ہمیں خوب خوب آرام دے دے اور خوب خوب خوشی دے دے۔
موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ہم کلامی ہوئی، اس کے بعد اس شخص کی درخواست بھی رکھ دی کہ ایک بندے نے یہ دعا کے لیے کہا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دعا قبول ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹ رہے تھے، راستے میں اس کا گھر پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اس سے ملاقات کر لوں، دیکھ لوں کہ اس کو کتنا آرام ملا، کیا ملا۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص تو مر چکا۔ انہوں نے پوچھا کب مرا ہے؟ جب معلوم ہوا، غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اسی تاریخ میں مر چکا جس تاریخ میں دعا قبول ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے دعا قبول کر لی اور اس شخص کو میں نے آرام دے دیا، سکون دے دیا، تو وہ تو شخص مر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ آپ نے دعا کیا تھا کہ بہت زیادہ آرام، بہت زیادہ سکون و عافیت اور بہت زیادہ خوشی ملے، یہ دنیا میں کہاں ہے؟ دنیا میں کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی آرام کامل نہیں۔ تو اس نے تو بہت کی درخواست کی تھی، یہ تو جنت کے اندر ملے گی، تو میں نے اسے موت دے دی، جنت میں بلا لیا، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو دیکھیے ہے تو واقعہ ایک، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن بہرحال اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ اس دنیا کے پیچھے، جس کے پیچھے ہم رات اور دن لگے ہوئے ہیں، اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز کامل نہیں ہے۔ تو ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے لگے، اس دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا کو تم ترجیح دیتے ہو، اس دنیا کی فکر میں پڑے ہو، اور کس چیز پر ترجیح دیتے ہو؟ والآخرہ، آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو، آخرت کے اوپر۔ جبکہ آخرت کیا ہے؟ فرمایا آخرت کی زندگی خیر و ابقا، خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے۔ خیر کے معنی آتا ہے کامل، خیر ہے مطلب آخرت کی زندگی مکمل ہے، وہاں کی خوشی بھی مکمل اور وہاں کا غم بھی مکمل، وہاں کی پریشانی مکمل کامل اور وہاں کی آسانی بھی کامل۔ تو آخرت کی زندگی جو ایک اچھی زندگی ہے، بہتر زندگی ہے دنیا کی زندگی سے اور باقی رہنے والی ہے، اس زندگی پر ہم اس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری سوچ اور فکر اسی دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ ہماری خرابی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ پر آخرت کو سوار کر لیں۔ آخرت کی فکر اگر ہمارے ذہن و دماغ پر مسلط ہو جائے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے لیے بھی کریں گے اور آخرت کے لیے بھی کریں گے۔ آخرت کی فکر جب سوار ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی محنت یہی تھی کہ امتی کے دل کے اندر آخرت سوار ہو جائے، امتی کے دل و دماغ میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ جب یہ فکر پیدا ہوتی ہے تو انسان کتنا بدلتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، جا رہے ہیں، دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، سامنے سے گزرے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں لوگ چلتے پھرتے لمبا سفر ہوا کرتا تھا، لوگ بہت زیادہ توشہ لے کر نہیں چل سکتے تھے، راستہ پیرے میں کہیں مل گیا، کوئی آدمی چرواہا، اس سے کچھ دودھ لے لیا، کچھ سامان کھجور لے لیا اور راستہ سفر آدمی جاری رکھا۔ تو اس زمانے کی بات ہے، ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، کہا کہ صاحب میں مسافر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو امیر المؤمنین، لیکن وہ جبہ اور قبہ اور وہ تاج و تخت تو لے کے نہیں چلتے تھے کہ لوگ پہچانا، سیدھے سادے لباس میں تھے، وہ دیہاتی پہچان نہ سکا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے دودھ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ دودھ تو میں دے دیتا، لیکن یہ دودھ میں اصل بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہے، میں اس بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس امانت ہے، میں صرف چرانے کا مالک ہوں، دودھ کا مالک نہیں ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس شخص نے ایسا جملہ کہا تو سوچا کہ اس کا امتحان لے لوں، ذرا ٹٹول لوں کہ اس کے اندر کتنا دمخم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دودھ نہیں دینا چاہتے، دودھ تمہارے مالک کا ہے، تو ایک ترکیب میں بتاتا ہوں جس سے تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ کہا کیا ہے؟ کہا ترکیب یہ ہے کہ ایک بکری تم مجھ سے بیچ لو، پیسہ دے دوں گا تم کو، بکری کی قیمت مل جائے گی، تمہارا فائدہ، مجھ کو بکری مل جائے گی، میں سفر پہ جاؤں گا، راستے میں دودھ نکالتا جاؤں گا، یہ میرا فائدہ۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس شخص نے کہا یا اخی فائن اللہ، یا اخی فائن اللہ، پکارنے لگا اے میرے بھائی اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تم جس کی بات کر رہے ہو کہ میرا فائدہ ہو جائے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے مان لیا، میں اپنے مالک کو کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور عام طور پہ بھیڑیا کھا لیا کرتا ہے بکریوں کو، یقین بھی کر لے گا، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ، اللہ کے یہاں تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو یہ فکر کب پیدا ہوتی ہے؟ جنگل کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں بھی یہ چرواہا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے ذہن و دماغ پر آخرت کی فکر سوار کرتا ہے۔ آخرت کی فکر سوار ہو جائے تو رات کی تاریکی میں بھی آدمی گناہ سے ڈرتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ رات میں باہر گھوم رہے تھے، رعایا کے حال احوال معلوم کر رہے تھے، دیکھا گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، سنا بیٹی نے کہا کہ اماں حضرت امیر المؤمنین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سوئے ہوں گے اپنے گھر میں، وہ دیکھنے تھوڑی آ رہے، چلو پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں اماں، وہ تو نہیں دیکھتے، ان کا خدا دیکھ رہا ہے، میں کیسے پانی ملاؤں؟ یہ ہے وہ تقویٰ، اور یہ ہے وہ آخرت کی فکر۔ جب انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جائے تو گھر کی تنہائی کے اندر بھی آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ تو اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ پر آخرت کی فکر سوار کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور آخرت جس سے ہم دور بھاگ رہے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں جانے کے بعد جو زندگی ملے گی اس زندگی کو دوام ہو جائے گا، اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے بھی فکر کریں اور آخرت کے لیے بھی فکر کریں، یہ نہ ہو کہ دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا للدنیا بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، واعملوا للآخرہ بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو دنیا کی بھی فکر ہو اور آخرت کی بھی فکر ہو۔ اگر ہم آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا کا بھی کام کرتے ہیں تو وہ بھی آخرت میں ہی شمار ہوگا اور وہ بھی ہمارا دین بن جائے گا۔ ہم نوکری کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم کام دھندے کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم ایمانداری کے ساتھ سنت کے مطابق کریں، امانت داری کے ساتھ کریں تو ہماری تجارت بھی دین ہے، ہماری ملازمت بھی دین ہے، اور ہمارے چلنا پھرنا یہ سب کچھ دین ہے۔ تو دنیا کے لیے بھی کریں اور آخرت کے لیے بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔